طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير. ما أحلك يا رمضان، أحلك يا رمضان، أحلك يا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال اللہ تبارک وتعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نہایت ہی بہترین مہینہ رمضان المبارک، ایسا مہینہ جس مہینے قرآن پاک نازل ہوا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سال بخشا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سال رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. خواتین حضرات، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے. اور پھر آخر میں یہ فرمایا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھنا رمضان المبارک 30 روزے یا 29 روزے اس لیے رکھے گئے، اس لیے فرض کیے گئے کہ ہم مسلمان متقی ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے بارے میں، متقی ہونے کے بارے میں ایک اور آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں، جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھنا مسلمان ہی مرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تابع داری کے بغیر ہی تجھے موت آ جائے. 24 گھنٹے کی تابع داری رہے، یہ نہ ہو کہ کچھ ایسے لمحات بھی اس میں آ جائیں کہ اس میں اللہ کی تابع داری نہ رہے. میکسیمم کوشش کرو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پریشان ہوئے کہ کون ہے جو 24 گھنٹے یا پورے دن یا پورے رات کا تقوی اختیار کر سکتا ہے. پھر ایک آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ فرمایا اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کی تم سخت رکھتے ہو. تو خواتین حضرات، ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اب پوری کوشش کرنی ہے کہ 29 ڈیز یا 30 ڈیز کے جو ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہماری پوری زندگی میں تقوی پرہیزگاری آ جانی چاہیے. یہ میرا آج کا میسیج چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے بھی تازہ روزے رکھنے شروع کیے ہیں، اور ان بڑے اور بوڑھے لوگوں کے لیے بھی ہیں جو کافی عرصے سے روزے رکھتے آ رہے ہیں. دیکھیے خواتین و حضرات، آپ کے بچے یا آپ کے بیٹے یا بھائی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ہیلتھ کلب جوائن کرتے ہیں. ہیلتھ کلب کم از کم 6 مہینہ یا وہ 1 سال جاتے ہیں، اور جنہوں نے مقابلہ لڑنا ہو وہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کی ورزشیں کرتے ہیں. اپنے اس فور آرم، اگلے والے بازو سے لے کے پیچھے والے بازو تک، اپنے چیسٹ کو لے کے، اپنی گردن کو لے کے، اپنے ٹانگوں کے مسلز کو لے کے، یا جتنے بھی مسلز میکسیمم ان میں طاقت آ سکتی ہے یا ان کو شیپ دی جا سکتی ہے، وہ انسان سارے مسلز کی ایکسرسائز کرتا ہے. کتنے مہینے؟ کم از کم 6 مہینے یا سال، اور کم از کم ایک دیہڑی میں 1 گھنٹہ تو وہ لازمی ایکسرسائز کرتا ہے. پھر ایکسرسائز کرنے کے بعد اس نے کچھ کھانا ہے اور کچھ اس نے نہیں کھانا. کچھ پرہیزیں اس کو اس کے استاد کی طرف سے بتائی جاتی کہ یہ کرو گے تو تمہارے جسم کے جو مسلز ہیں وہ طاقت پکڑیں گے. کسی ایک جسم کے اعضاء کی ایکسرسائز کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ پوری باڈی کے جتنے بھی مسلز ہیں اس کے لیے کہا گیا. اسی طرح خواتین و حضرات، یہ جو روزہ ہے یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ان 30 دنوں کے دور میں، ان 30 دنوں کے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد، کیا ہماری پوری باڈی کے جو مسلز ہیں انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا وہ تقوی اختیار، تو پھر رمضان المبارک اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری نظر میں اور علماء کرام کی نظر میں.
اس لیے میرے پیارے بچوں، میرے پیارے والدین، میرے بیٹوں بیٹیوں، ماؤں بہنوں، میری بات غور سے سنیں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے لگے ہیں، لیکن اس خوش قسمتی میں پھر ایک اور سال ضائع نہ کر دیجئے گا کہ جس کے بعد اگلے جو 11 مہینے آپ کی زندگی میں آنے ہیں آپ کو لگے ہی نہ کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انسان جو ہیلتھ کلب جاتا ہے 6 مہینے یا 1 سال کے لیے، اور 1 سال یا 6 مہینے گزرنے کے بعد نہ اس کے کوئی ڈنڈ ڈولے بنتے ہیں، نہ اس کے گردن یا چیسٹ یا شولڈر کے مسل جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، تو پھر 6 مہینے اس نے تو اپنا وقت ضائع کیا جم جا کر، 1 سال پورا اس نے جم جا کے وقت ضائع کیا۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے 30 دن ضائع ہو جائے۔ آئیے سمجھیے تقویٰ پرہیزگاری کا مطلب اصل میں کیا ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی، مکمل زندگی، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات تک کی زندگی، ہمارا سانس لینا، ہمارا سانس باہر نکالنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہم نے وہ کرنے ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں ہمیں منع کیا گیا قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں، ان سے ہم نے منع رہنا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم نے لوگوں کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دینی ہے اور برے کام کرنے سے منع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سارے کی ساری چیزیں خود پہ بھی لاگو کرنی ہے۔ اگر خود پہ لاگو نہیں کریں گے تو لما تقولون ما لا تفعلون والی بات ہو جائے گی کہ تم کہتے کیوں ہو وہ بات جو خود کرتے نہیں ہو۔ اس لیے خواتین و حضرات، اب ہم والدین اپنے بچوں میں یہ چیزیں انسٹل کریں گے، ان کے دماغوں میں گھوبیں گے کہ میرے بچے، میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ جو تم نے روزہ رکھا ہے آج، اس کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہونا ہے کہ 30 دنوں کے بعد، 29 دنوں کے بعد تمہاری مکمل زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر نہیں ہوگی تو میری نظر میں یہ 30 دن جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اب اپنے بچوں کو آپ نے یہ بتانا ہے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ 30 دن کے روزوں کا مطلب سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں یہ ان کا روزہ ہے، صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے۔ تقویٰ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا ہی نہیں اور باقی سارے کام کرنے ہیں۔ تو آئیے سمجھیے کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں، اس کے لیے پھر قرآن و سنت کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو میں دیسی طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں، اپنی بہنوں کو سمجھاتا ہوں، اپنی ماؤں کو سمجھاتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو سمجھاتا ہوں، کیا کہ کس کس طرح سے اس روزے کو نبھانا ہے۔ پہلی بات ہے آنکھ، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ اب ہمیں قرآن و سنت بتائے گی کہ آنکھ سے کیا چیز دیکھنی ہے اور کیا چیز نہیں دیکھنی۔ میں دیسی طریقے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس رمضان میں آپ نے اپنی آنکھوں کی روزے کا مطلب اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کے مسلز اتنے سٹرونگ ہو جائیں کہ کوئی بھی غلط چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے تو جلد سے آپ کی آنکھیں اس کو جھٹک دیں کہ نہیں، دس از فوربڈن، یہ منع ہے۔ آج سے آپ کا فیس بک بند، آج سے آپ کے ڈرامے بند، آج سے آپ کی فلمیں بند، آج سے آپ کے دوستوں کے ساتھ غیر ضروری چیٹنگ بند، آج سے ہر وہ چیز بند جس کی وجہ سے ہمارا دماغ پلوٹ ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری آنکھوں کا روزہ ہوا۔ ہم وہ چیز دیکھیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یا قرآن پاک نے کہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، اچھی اچھی چیزوں کا عکس دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اور اللہ پاک کا گھر دیکھیں گے، قرآن پاک کے اوراق آنکھوں کے سامنے سے گزریں گے، اور کوئی غیر شرعی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ کانوں کا روزہ، کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے، کوئی موسیقی نہیں سنیں گے جس کی وجہ سے کانوں کا روزہ ٹوٹ جائے۔ 30 دن اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ اور کانوں میں پھر جائے کیا؟ کانوں میں جو بھی جائے سچ بات جائے، اور سچ بات ہے کیا؟ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی سچ بات دنیا میں نہیں ہے میرے بھائیو۔
آئے قرآن کو سنیں، ان کانوں کو قرآن پاک کا عادی بنائیں، احادیث مبارکہ کا عادی بنائیں، سچ بولنے اور سچ سننے کا عادی بنائیں۔ تو یہ آپ کے کان کا روزہ ہوا۔ اب آپ کی زبان کا روزہ ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو کہ مسلمان ہو چکی ہے۔ کیسے مسلمان ہو چکی ہے؟ قرآن اور سنت کے علاوہ کسی اور بات کا ذکر بھی نہیں کرتی، قرآن پڑھتی ہے، صبح شام کے اذکار کرتی ہے، نماز میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، دعاؤں میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کرتی ہے، سچ بولتی ہے، لوگوں کی بلائی کی بات کرتی ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے، ایسی بات کرتی ہے جس سے دوسروں کا بھلا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دیتی ہے، اس کا پرچار کرتی ہے، گالی گلوچ نہیں کرتی، کسی کو فراڈ کرنے کے لیے نہیں کہتی، کسی کو چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں کہتی، ماؤں بہنوں بیٹیوں اور افراد کے درمیان صلح کروانے کے لیے کہتی ہے۔ اور ایسی بہت سی باتیں ہیں جس سے یہ چپ رہتی ہے، چپ کا روزہ رکھ لیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ صبر کرتی ہے۔ تو یہ تین ایسے اعضاء ہیں خواتین و حضرات ہمارے جسم کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ تو اپنی زبانوں کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے کانوں کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے کے کام چھوڑ دینے۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ 29 یا 30 دن کا یہ جو پیکیج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے بعد میری زندگی میں میرے پورے جسم کے سارے اعضاء اللہ کے مطیع ہو جائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کی کوئی بات نہ کریں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ ان 30 دنوں میں میں نے اپنی اتنی تربیت کرنی ہے، اپنے ذہن کی تربیت کرنی ہے، اپنے اعضاء کی تربیت کرنی ہے، جہاں جہاں میں جاؤں اللہ کا کلمہ بلند کرتا جاؤں، کلمہ بلند بھی کرتا جاؤں اور اس کو لاگو بھی کرتا جاؤں۔ سب سے پہلے اپنے نفس پر، سب سے پہلے اپنی زندگی پر اللہ کا قانون لاگو کروں، پھر اپنے اہل و عیال میں اپنا اللہ کا کلمہ لاگو کروں، پھر اپنی فیملی میں اللہ کا کلمہ لاگو کروں، پھر اپنے ریلیٹیوز میں اللہ کا کلمہ لاگو کروں کہ ہر کام اللہ کے کلمہ کے مطابق ہوں، مطلب اللہ کے قانون کے مطابق ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہوں۔ پھر میرا پورا محلہ، اس کو میں دعوت دوں کہ اللہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو کر لو۔ پھر میں اپنے پورے شہر کے باسیوں کو دعوت دوں کہ اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو کر لو۔ پھر میں اپنے صوبے کو دعوت دوں، پھر میں اپنے ملک کو دعوت دوں، اور پھر میں ہمسایہ ممالک اور پھر اس پوری دنیا میں چھا جاؤں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ تو یہ رمضان ہے جو آپ کو تربیت دیتا ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کون کون سے کام نہیں کرنے، اس کے علاوہ آپ کو پہلے میں بتاتا چلا ہوں کہ ٹی وی آپ نے نہیں دیکھنا، موبائل فون آپ نے نہیں دیکھنے، دوست احباب سے آج کل بغیر کسی ضرورت کے آپ نے بات چیت نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، سود سے مکمل بائیکاٹ کر دینا ہے، چوری کی بات بھی نہیں کرنی، جہاں ہو رہی ہو وہاں منع کرنا ہے لوگوں کو، موسیقی نہیں سننی، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھو اور اس کو سنو، اور ان کی نعت شریف میں ان کی حمد بیان کرو، ڈرامے نہیں دیکھنے، فلمیں نہیں دیکھنی، اور کم کھانا ہے، اپنے پیٹ کو بھی عادی بنانا ہے کم کھانے کا، کیونکہ کم کھانا بھی ہمارے دین میں شامل ہے، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کم کھائیں، اور نہ ہی ہم نے زیادہ فضول خرچی کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں ہم نے دنیا کے سارے کام چھوڑ دینے ہیں اور اعتکاف پر بیٹھ جانا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کی طاعت ڈھونڈنی ہے، ہم نے اللہ سے دوستی کرنی ہے، ہم نے اپنے سارے گناہ معاف کروا کے ہم نے اٹھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے بیمار پرسی کرنی ہے، بیماروں کے گھر جا کے آپ نے ان کی بیمار پرسی کرنی ہے، روزہ افطاری آپ نے کرنی ہے، کن کی؟ غریبوں کی، امیروں کی نہیں کرنی۔ امیر اپنے گھروں میں ٹھیک ہیں،
ان کی روزہ افطاری آپ نے کرنی ہے تو کر لیجئے، لیکن غریبوں کو فوکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سنت یہ تھی رمضان المبارک میں کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ ایسے جیسے سیلاب آ چکا ہے، ایسے خرچ کرتے کہ دنیا کو پتہ چلتا کہ واقعی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کے نبی بہترین انفاق کرتے، جو کچھ ہوتا لوگوں کے مابین، غریبوں کے مابین بانٹ دیتے۔ اور آپ بھی اس مہینے میں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ویلتھ دی ہے، دولت دی ہے، جیولری دی ہے، ڈائمنڈ دیا ہے یا بینک بیلنس آپ کے پاس ہے، آپ نے اس سے پیار کرنا نہیں سیکھنا، آپ نے بہا دینی ہے، سمندر کی طرح بہا دیجئے غریبوں میں۔ اور آج کل تو کرونا ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، وہ کاروبار جو بند ہے لوگوں کے گھروں میں جا جا کے ان کی مدد کریں۔ اصل روزہ یہ ہے، خالی پیٹ کو فاقہ کشی کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ قبرستان جائیے تاکہ ہمیں اپنی موت یاد رہے، یہ کام بھی آپ نے رمضان المبارک میں کرنے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ وضو میں رہیں، آپ کا وضو نہ ٹوٹے، آپ اللہ کی ورد میں رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جہاں بھی جائیں اللہ کی بڑھائی، جہاں بھی جائیں اللہ کی باتیں، اللہ کے دین میں شامل ہو جاؤ، جٹ جاؤ میرے بھائیوں اور بہنوں۔ یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، یہ بہت قیمتی مہینے کا پیکیج آ چکا ہے، سیلیں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے ہمارے پاس آ چکا ہے، اور ابھی بھی ہم اپنے گناہ نہ بخشوا سکیں تو پھر کب آئے گا وہ موسم؟ بہت دیر ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات میری بات غور سے سنیے، اس رمضان المبارک میں اپنی زندگیوں کو بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہم نے توبہ کر کے اللہ کو منانا ہے۔ یہ کرونا دوائیوں سے نہیں جائے گا، یہ ایسی وبا ہے، یہ اللہ کا غضب ہے جو صرف توبہ کرنے سے آئے گا۔ اور توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگیوں کو سیدھا کر لو، اپنی جو آپ کی زندگی کا جو گھوڑا ہے اس کی لگامیں سیدھی کر لو، قرآن اور سنت۔ آئیں اس مہینے میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، پھر اس قرآن کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں، صحیح بخاری شریف پڑھیں، صحیح مسلم شریف پڑھیں، باقی لوگوں کی کتابیں چھوڑ دیں، خود دین کو سمجھیں۔ میرے پیارے والدین، آپ اپنے بچوں کو میٹرک کرواتے ہیں، کیا ان کا سلیبس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے سلیبس، اردو کی کتاب علیحدہ، انگلش کی علیحدہ، فزکس کی علیحدہ، کیمسٹری کی علیحدہ، ایف اے کرنے کے لیے کتابیں علیحدہ، بی اے کرنے کے لیے کتابیں علیحدہ، ایم اے کرنے کے لیے کتابیں علیحدہ، بی ایس آنرز کرنے کے لیے کتابیں علیحدہ، ایم اے کرنے کے لیے کتابیں علیحدہ، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتابیں علیحدہ، سب کے سلیبس ہیں۔ اور ہم دین کو پڑھنے کے لیے خالی ہاتھ مسجد میں جاتے ہیں۔ ہم نے جو مولوی نے کہہ دیا بس ختم۔ اسکولوں میں کتابیں کیوں لے کر جاتے ہو؟ یونیورسٹیز میں کتابیں کیوں لے کر جاتے ہو؟ پی ایچ ڈی کتابوں کے بغیر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا دین پڑھنا ہے تو کتاب کے بغیر، اللہ کا دین قرآن کے بغیر، اللہ کا دین حدیث کے بغیر، یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہے، کم از کم اردو تو آپ کو آتی ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اپنے گھروں میں لائبریری بنائیں۔ یہ ساری کتب آپ کی گھر کی لائبریری میں موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ کے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد، بلکہ 10 روزے گزرنے کے بعد ہی ہماری زندگیوں میں فرق آ جائے، مثبت فرق آ جائے، جس سے ہماری زندگیوں کا فائدہ، ہمارا فائدہ ہمارے بہن بھائیوں کو ہو، ہمارے ہمسایوں کو ہو، ہمارے رشتہ داروں کو ہو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہو۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے لیے کہا کہ تقوی اختیار کرو، اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور ہم اس پورے 30 دنوں میں اور 29 دنوں میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں مکمل طور پر متقی کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔